الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو میں انگریزی میں جی اردو میں کیا تھوڑی بہت انگریزی میں بھی بول لیں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ ہمارے مشائخ کے کام اور ان کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. We are gathered here because our mashayikh spent their lives in these type of activities. مشائخ چشت کا دور ثانی حاجی امداد اللہ سے شروع ہوتا ہے اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ کام چالو ہے. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام کے مقاصد تین تھے. یاد رکھیں. ایک جو ہے تعلیم و تعلم، اس میں کن کو لگایا؟ اپنے تین خلفاء حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور تیسرے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی. The work of Mashayikh Chisht, the second door and zamana and period of Mashayikh Chisht, their work was based on the work on the revival of the Mashayikh Chisht by Haji Imdadullah Rahmatullah alayhi. And Haji Imdadullah Rahmatullah alayhi concentrated on the education of the Muslim Ummah. اسی وجہ سے حضرت نانوتوی کو نے جو ہے مدارس قائم کی. ہمیں تو فقط دارالعلوم دیوبند کا نام معلوم ہے. ارے دارالعلوم دیوبند قائم کروایا. پھر حضرت نانوتوی نے حضرت شیخ محدث احمد حسن امروہی کو مراد آباد بھیجا، وہاں شاہی مراد آباد قائم کیا. پھر وہاں سے امروہہ بھیجا اور جامع مدرسہ عربیہ جامع مسجد امروہہ بھی قائم ہوا. تو شیخ الہند دیوبند میں تھے اور شیخ محدث جو ہے احمد حسن محدث امروہی مراد آباد اور اس کے بعد امروہہ میں پہنچے.
جو پہلی جماعت فارغ ہوئی تھی حضرت حضرت نانوتوی کی پہلی جماعت، تو ان تمام کو دینی مدارس کے قیام میں لگایا. The first Jamaat which graduated under Hazrat Nanutwi Nawarallah Marqadahu, Darul Deoband, Hazrat Nanutwi sent them, gave them work regarding the Isha'at-e-Deen, Tabligh, Ta'aleem-e-Deen. He put Shaykhul Hind کو دیوبند میں بٹھایا. شیخ محدث احمد حسن محدث امروہی کو پہلے مراد آباد بھیجا. جب وہ مدرسہ قائم ہو گیا، آباد ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، ابھی بھی اسٹیبلش ہے، تو پھر ان کو مدرسہ عربیہ جامع مسجد امروہہ بھیجا. اور وہاں بھی مدرسہ ابھی ہو کے آیا میں، وہاں بھی مدرسہ 1000 طالب علم ہے، 1000 اسٹوڈنٹ. تو 4 فارغ ہوئے تھے، شیخ الہند کو دیوبند میں، محدث امروہی کو جو ہے مراد آباد میں، اور اس کے بعد امروہہ میں. تیسرے مولانا فخر الحسن گنگوہی کو نگینا میں. He sent him to Nagina to start a madrasa, dini madrasa there. But when I went and I searched for it, I cannot see any nishan of it. کوئی نشان مجھے نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مدرسہ اتنا کامیاب نہ ہو سکا. اور چوتھے فارغ جو حضرت قاضوی تھے وہ غالباً میرٹھ کے تھے، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے وہ سماجی بہت کام کیا. He did a lot of welfare work. And Hazrat Thanvi Nawarallah Marqadahu has narrated his poem regarding marriage, nasihat to ladies when they got married. It is mentioned in Bahshti Zivar. تو 4 فارغ ہوئے تھے، سب کو دین پہ لگایا. کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس سے مفتی صاحب؟ کہ ہمیں بھی اپنے طالبات کو، یہ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، ان کو دنیا میں لگا کے ضائع نہ کرنا. کیا خیال ہے مولانا محبوب صاحب؟ یقیناً ضائع نہ کرنا. دنیا کھینچے گی، دنیا بلائے گی، دنیا جو ہے ہر طرف سے پریشر آئے گا، پیرنٹس کا پریشر، فیملی کا پریشر، ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز کا پریشر، کہ کب تک اس میں رہو گے، دنیا میں لگو. تو حضرت حاجی امداد اللہ کا پہلا کام تعلیم و تعلم، دوسرا کام احیاء دین کو پھیلانا. اور حضرت حاجی امداد اللہ کے اس کام کو سب سے زیادہ جو ہے جنہوں نے کیا ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کہ پوری دنیا کے چپے چپے میں جا کر جو ہے دین کو پھیلایا. So the second work of Haji Imdadullah Rahmatullah alayhi was the spreading of deen, and that was mostly Hazrat Thanvi Nawarallah Marqadahu also spread a lot of tasawwuf and work of deen, but in the general public Hazrat Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah alayhi نے اس کو سنبھالا اور پھیلایا. اور تیسرا کام جو ہے حاجی امداد اللہ کا ہندوستان کو آزاد کروانا، the independence of the whole of the Indian subcontinent. اور اس میں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند سب نے اس میں اپنی زندگیاں کپا دی. They spent their life in it. That is the second door of Mashayikh Chisht. And I will tell you the first door, the first period of Mashayikh Chisht, and you would understand from it that when ulama and Mashayikh divert from their work, then the work dies. کام ختم ہو جاتا ہے. پہلا دور مشائخ چشت کا بڑا شاندار تھا، وہ ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی his disciple، ان کے خلیفہ فرید الدین شکرگنج، نظام الدین اولیاء. فرید الدین شکرگنج کے 2 خلیفہ، نظام الدین اولیاء اور علاؤ الدین صابر کی لیری، دونوں کا
الگ کی الگ لائن ہے. تو I will talk about those four mashayikh. Those four mashayikh completely changed the face of the whole Indian subcontinent. How? کیسے چینج کیا؟ نظام معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان ہوئے تھے. 9 million people became Muslim on his hand. And because of that, his disciples spread all over the Indian subcontinent, from Afghanistan to Bangladesh to Nepal to Sri Lanka to Bhutan. So the work of Deen spread all over, but they were linked with the Markaz. مرکز جو ہے اجمیر شریف کے ساتھ ان کا لنک تھا. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین شکرگنج اور نظام الدین اولیاء. جب نظام الدین اولیاء کا انتقال ہونے لگا، بیفور ہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پاس ہوئے، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، ریممبر that name, نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ came to his sheikh through the khadim khas of نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. نظام الدین اولیاء کے خادم خاص میر خسرو کے ذریعے آئے اور یوں کہا کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں. Give us ijazah, give us permission that we sit down in a corner and remember Allah all the time. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء کی نظر کیا تھی. نظام الدین اولیاء نے یوں کہا کہ ارے جو ہے آپ کو اجازت ہی نہیں، مخلوق میں رہو، ان کے جفا اور ظلم کو برداشت کرو اور دین کا کام کرو. Remain in the people, in people, between the people, and do the work of deen. Do not leave the work of deen, no matter what happens. تو جب حکم ہو گیا شیخ کا، جب نظام الدین اولیاء کا دہلی میں انتقال ہوتا ہے، when نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ passes away in Delhi, so عجیب زمانہ یہ تھا کہ مشائخ چشت کے دور کا نصیر الدین دہلوی سنبھالتے رہے، لیکن جیسے وہ ختم ہوا ویسے ہی وہ بادشاہوں کی حکومت میں خلفشار آ گیا. عجیب. The amazing thing is that the first period of the khidmat of deen of Mashayikh Chisht was ending, and the Sultanate of Delhi, the kingdom of Delhi, was changing hands, and there was regression in Delhi. تو حضرت نے کام سنبھالنا شروع کیا. شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی شیخ نے جو حکم دیا تھا اس کو بجا لانے کی آپ ہمارے نوجوان علماء کو میں بتلاتا ہوں. The Sheikh, what حکم he has given, what did he say? No matter what happens, do not leave the work of deen. So Sheikh Nasiruddin Mahmud Dehlavi had no khadim with him. He was always working. لیکن ایسا کام کرتے تھے کہ صبح سے اٹھتے تھے تو شام تک جو ہے کام کرتے تھے. قیلولہ کبھی وقت نہیں آتا. خود کہتے ہیں کہ جب بہت سی مرتبہ قیلولہ کے لیے میں سوتا ہوں تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے تو اٹھ جاتا ہوں. اکثر قیلولہ کا بھی وقت نہیں ملتا تھا.
ان کے بھانجے یعنی بہن کے لڑکے زین علی، شیخ زین علی ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بھی اکثر ادھر ادھر کہیں ہوتے تھے، تو شیخ اپنے کاموں میں دین کی خدمت میں لگے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گھس گیا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، اور اس نے جو حضرت کو مارنا شروع کیا چھری کے ساتھ، تو جو ہے 12 وار کیے۔ Somebody entered his khanqa, his room, and started to him, because he had no porter, nobody as a khadim, so started to attack him, and he attacked him with his knife, his dagger, and blood started to come out underneath the nali, the canal, small canal in that room, and outside people saw it and they just ran and protected Hazrat. لیکن حضرت نے یہ بھی وار برداشت کیا اور پھر جو ہے اس کو سنبھالتے رہے پورا نظام۔ تو شیخ نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، his work was his nasihat to all his people were, number one, مرکزی نظام قائم رکھو، مرکزی نظام یعنی everybody should be affiliated to one central nizam, although they start their own work in different sections, but they should be not against each other, and they should work in such a way that the work of deen spreads. They should not be ایک دوسرے کے فریق نہ بنو، ایک دوسرے کے رفیق بنو۔ یہ ہے اصل دین کا کام، کہ فریق مقابل نہیں بننا ہے، جو ہے رفیق بننا ہے، مرافقت۔ That was the nasihat of Sheikh Nasiruddin محمود چراغ دہلوی۔ اور دوسری بات مشائخ چشت کی اصل بات یہ ہے کہ امراء اور سلاطین سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو، اور جو ہے حکومت کی ملازمت کو اختیار نہ کرو، تمہارے دین میں جو ہے خلل آ جائے گا۔ حکومت سے مفاہمت اپنے اصولوں سے 100% دور ہو جانے کے لیے کا راستہ ہے۔ تو مشائخ used to say, because at that time there were kingdoms there, so do not befriend and do not follow the kings, do not join with them, do not join with the dunyawi work. Why? Because your deen will be affected. تمہارے دین میں فرق آ جائے گا۔ فرید الدین شکر گنج نے یوں کہا ہے، the sheikh of نظام الدین اولیاء and علاؤالدین صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ said, لو اردتم بلوغ درجة الكبار فعليكم بعدم الالتفات الى ابناء الملوك. If you want to raise your status like the mashayikh mutaqaddimin, then you should stay away from the children of the kings, the children and now here from the general hukumat and government. Why? Because slowly your khususiyat, whatever you are doing in your work of deen, will go lower. یہ دو نصیحتیں شیخ محمود چراغ دہلوی نے کی تھی، اور جب ان کے اخیری وقت آیا تو ان کے خادم خاص، ان کے بانجے شیخ زین علی نے ان سے یوں کہا کہ حضرت جو ہے آپ اپنے جانشین کو متعین کیجئے. Could you fix somebody who would continue your work in Delhi? تو شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی told his banja, the son of his sister, کہ آپ لسٹ بنا لو، کریٹ لسٹ، آپ فہرست بنا لو. تو انہوں نے اعلیٰ، متوسط اور ادنا 3 لسٹ بنائے، فہرست بنائے،
تاکہ ان میں سے کوئی جو ہے متعین کر دے جانشینی کے لیے. Sheikh Zain Ali prepared a list of the people, disciple of Sheikh Nasiruddin Mahmud Chirag Dahlawi rahmatullah alayhi. And he created a list where those, the top one, middle one, and lower one, disciple, and gave it to Sheikh Nasiruddin Dahlawi. Sheikh Nasiruddin Dahlawi looked at the list and then said, I will tell to all these people that you do your own work and do not bother working for the whole of the Indian subcontinent. پورے ہندوستان کو آپ لوگ سنبھال نہیں سکتے اور جو ہے آپ اپنا کام خود کرو. شیخ نصیر الدین دہلوی نے اپنے مشائخ کے دو طرز پر پوری زندگی عمل کیا. کیا پہلا مرکزی نظام، یعنی مرکزی نظام سے تعلق، تاکہ اگرچہ انفرادی ہر جگہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ایک جہتی ایک کام ہو. Although everybody is working separately, but their thinking should be the same. Their manhaj should be the same. If they move from the manhaj, then this is when deen comes lower. سمجھے آپ؟ تو یہ جو بچیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اپنے مرکز سے نسبت رکھو، جو جن سے پڑھے ہیں، جو ان کے مشائخ ہیں، ان سے تعلق رکھو، ان سے سیکھو، ان کی باتیں سیکھو. اور دوسری بات، دنیا کی طرف نہ جاؤ. یہ اس زمانے کی بات تھی، بعدم الالتفاء الى ادنى الملوک، اور اس زمانے میں یہ بات ہے. تب دین کا کام پھیلے گا. اور شیخ نصیر الدین محمود دہلوی نے اندازہ کر لیا تھا کہ مشائخ چشت کے دور اول ختم ہو رہا ہے، یعنی اپنی شیوخ کے طرز پر چلنے والے کم ہو رہے ہیں. تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو جتنے بھی اپنے مشائخ کے تبرکات تھے، یوں کہا کہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دو. شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی understood that those directions which his mashayikh had created for them, people are not following it. This is why he told his disciple that all the tabarrukat of my mashayikh, put it in the qabr with me, عصا یا جو بھی کچھ. جب شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا انتقال ہوا، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اسی سلسلے میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، شاہ عبد القدوس گنگوہی. In this silsila, a very big sheikh has come, Shah Abdul Quddus Gangohi Nawarallah Marqada. Shah Abdul Quddus had 3 children, Sheikh Hamiduddin, Sheikh Abdul Majid, and Sheikh Ruknuddin. That Sheikh Ruknuddin, 3 children, 3 بیٹے. تو شاہ عبد القدوس تو کتنے بڑے اللہ والے، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں. جب آپ گنگوہ جاتے ہیں، when you go to Gangoh, there is the mazar of Shah Abdul Quddus, then there is the mazar of Shah Abu Sa'id Gangohi Nawarallah Marqadahu, and there is the mazar of Hazrat Gangohi. شاہ عبد القدوس کے نواز تھے شاہ ابو سعید. تو جب میں گنگوہ گیا تھا ہمارے حضرت مفتی طاہر صاحب کے ساتھ، جو استاد حدیث ہیں مظاہر العلوم میں اور صدر مفتی ہیں، تو وہ جو گھمانے والے تھے انہوں نے چھوٹا سا کمرہ بتلایا، اتنا اونچا، اتنا.
کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکے. اور یوں کہا کہ یہاں شاہ ابو سعید اللہ اللہ کرتے تھے. When I went to Gango, the person who was showing us around told Mufti Tahir Sahib and myself that this is the room where Shah Abu Sa'id used to do dhikr of Allah, and this is where that story of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam happened with Shah Abu Sa'id. تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ان سے نہ کہو، ان کو تو ہمارے مشائخ کے حالات ایسے معلوم ہے کہ ان کو تو حفظ یاد ہے. تو that is what happened with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with Shah Abu Sa'id. تو یاد ہے آپ کو کیا واقعہ ہو؟ ریاض کتنے مرتبہ بیان کیا یاد ہے؟ شاہ ابو سعید کو پیٹ میں بہت درد تھا. شاہ ابو سعید، شاہ عبد القدوس is his grandfather. پیٹ میں بہت درد تھا، ہر جگہ علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک رات سوئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور حضور نے یوں کہا کہ اے ابو سعید، کتنے بجے what's the time؟ Let me know what ask that is about. What time should we do? شاہ ابو سعید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. Shah Abu Sa'id, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam asked him that he was ill and he was on his bed, that Abu Sa'id, kya hota hai? What have you got? So Abu Sa'id rahmatullahi alayhi ne jawab ye diya کہ حضرت یہاں پیٹ میں درد ہے اور ہم علاج کرتے ہیں، کچھ علاج نہیں ہوتا. This is the taklif which I have got in my stomach, and we have tried many doctors but nothing is happening. So Hazrat Huzur sallallahu alayhi wa sallam said to somebody, قینچی لے آؤ, bring me a knife. تو وہ نہیں چھری لے آؤ, تو چھری لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپریشن کیا. He cut the stomach in his dream, and then when he cut it, there was a intestine which was rotten. ان کی آنت جو ہے خراب ہو گئی تھی. تو آنت خراب ہو گئی تھی. تو ان کی آنت خراب ہو گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹا, پھر اس کو سیا. اس زمانے میں یہ واقعات تو اس زمانے میں جو ہے عجیب معلوم ہوتا تھا, لیکن اب تو آپریشن ہوتی ہی ہے. تو کاٹا, اس کو سی دیا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. شاہ ابو سعید جب اٹھتے ہیں تو چھری دیکھتے ہیں پیٹ پر, اور وہ آنت کا ٹکڑا دیکھتے ہیں جو سرا ہوا تھا. When Shah Abu Sa'id wakes up, he sees that knife and that small part of the intestine which has been rotten on his stomach. اس لیے اس کو زندگی بھر رکھا, اور اس کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ یوں کہا کہ میرے کفن میں رکھ دینا. He kept it all his life and then told his students to put it in kafan in his qabr when he passed away. So this is Shah Abdul Quddus, Shah Abu Sa'id and Hazrat Gangohi in the same compound. They are buried. تو شاہ عبد القدوس کے بیٹے شاہ عبد النبی جو ہے اکبر بادشاہ کے ساتھ لگ گئے. پہلے شاہ عبد القدوس ضرورت کے زمانے کی ضرورت کی وجہ سے بادشاہوں کے ساتھ ذرا تعلق رکھا. Always remember, those who are mashayikh, those who are asatiza, ulama, if they give some leeway, وہ ذرا جو ہے ڈھیلا پن استعمال کریں تو ان کے بیٹے اور زیادہ ڈھیلا پن استعمال کریں گے.
اور ان کے پوتے جو ہے بالکل دور ہو جائیں گے. سمجھے آپ؟ تو شاہ عبد القدوس نے ضرورت کی وجہ سے حکومت وقت سے تعلق قائم کیا تھا. شاہ عبد القدوس against the instruction of his, against the amal and the way of his mashayikh, started to have some link with the kings. That link increased with his children, and the grandchild Sheikh Abdul Nabi began involved with Akbar Badshah, the king Akbar. And Akbar نے کیا کیا کہ تمام ادیان کو ساتھ ملا لیا. انہوں نے ہندوستان کو ساتھ کرنے کے لیے دین الہی قائم کیا، اور اس میں اسلام، ہندوازم اور کرسچینٹی سب کو ملا کے ایک نیا دین الہی دین قائم کیا. اس میں شیخ عبد النبی جوائنٹ ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشائخ اور علماء ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹیڈفاسٹ رہنا پڑتا ہے، ورنہ ان کی نسلوں میں جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے آسان نہیں. کیوں؟ میں آپ کو بتلاؤں کہ مثلا میرا بیٹا ہے مفتی حذیفہ، جب یہ اس کے GCSE ہوئے تو ان کو ہر ایوری GCSE میں A+ ملا. تو جیسے دستور ہوتا ہے پورے ایکسٹینڈڈ فیملی کا پریشر آیا کہ ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں، تو اس کو ڈاکٹر بناؤ. اب جو ہے اگر میں اسٹیڈفاسٹ نہ رہتا اور ہماری گھر والی، تو وہ ڈاکٹر بن جاتا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اپنا کما لیتا، لیکن یاد رکھو نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں عزت جو اللہ نے دی ہے وہ کس وجہ سے مولانا قاسم صاحب ہمیں ملی؟ یہ دین کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے. طلب العلم اور علماء العلم جو ہے ان کو اللہ مقام دیتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ علم کے راستے کو اختیار کرتے. میں نے کہیں جو ہے کہا کہ میں نے یونین گیا تو ہمارے بھائی شیخ محمد قاسم الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب یا کسی اور نے کہا کہ یہ شیخ الجزائر ہے، موریشس، ریونین، مڈغاسکر، یہ سیشل، موروکو میں ہر جگہ اللہ کا کام کراتے ہیں. تو دور ان کا مکان مسجد سے تھوڑا دور ہے. تو صبح فجر کے لیے کوئی ڈاکٹر لینے آتا تھا، تو جو ہے کوئی اکاؤنٹنٹ چھوڑنے کے لیے آتا تھا. ظہر کے بعد کوئی جو ہے ٹیکنیشین آتا تھا، تو کوئی لیب جو ہے کوئی کس چیز کا ماہر دیکھ آتا تھا. تو ایک مرتبہ کوئی ہمیں لینے آیا تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے بھائی قاسم سے یوں کہا کہ حضرت عمر کا قول ہے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے عزت دی، علم دین کی وجہ سے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین کا کام کریں. اور پریشر آئے گا تو ہر طرف سے پریشر آیا، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، دین کا کام کرنا ہے. روٹی جو ہے اللہ دے ہی دیتا ہے، لیکن جو مالداری کا جو خیال ہوتا ہے یہ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے ان بچوں کو دین کی محنت میں بچیوں کو لگاؤ. تو یہ نصیحت ہے ہماری ان بچیاں کو جو فارغ ہو رہی ہیں کہ دین کے کام میں لگے رہو اور مرکز سے نسبت قائم رکھو. Remain steadfast in the work of deen, ورنہ آپ کی خصوصیات ختم ہو جائیں گی. Your خصوصیات, whatever attributes Allah has given to you, that attributes will disappear. اور مرکز سے نظام تعلق رکھو، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھو. یہ نہ سمجھو کہ ہم تو
آزاد ہو گئے، جو بھی کچھ کرنا ہو کرو، جو بھی نہیں، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھو تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں۔ یہ دو چیزیں مشائخ چشت نے ابتدائی دور میں سنبھالی تھی تو دور اول کتنا تابناک تھا، کتنا شاندار تھا۔ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین شکرگنج اور نظام الدین اولیاء اور علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، یہ، اور پھر جب وہ اس سے ہٹے تو کام ٹھپ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمات اسلاف اور مشائخ پر عمل نہیں کیا۔ The تعلیمات of the مشائخ، the تعلیمات، the teaching of the مشائخ، they haven't applied it fully۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے اس کا خیال رکھو کہ جو ہے ایک تو مرکز سے تعلق، اپنے اساتذہ، اپنی معلمات بچیاں ہیں تو اپنی معلمات سے تعلق، اور جو ہے دوسری بات کہ دین کا کام کرو۔ اپنے ایک ساتھی، ابھی اپنے ایک شاگرد یوسف جو جرمنی کے ہیں، ان کے ساتھ وہ باپ جرمن، ماں جرمن ہے، باپ جو ہے ترکش ہے، تو ان کے ساتھ میں ترکی گیا تھا۔ I went just recently in the holidays. We went with one of our students, Yusuf of Germany. His mother is German, meaning بہت پرانے زمانے سے مسلمان, and his father is Turkish. When we arrived in Anatolia, تو سمندر کے کنارے مسجد اور جو ہے مغرب کی نماز میں ہم پہنچے تو ایک امام اور ایک مصلی اور پورا شہر مسلمانوں کا. When we arrived in a city near the sea, beautiful scenery. So Yusuf was saying to me that when I come to here, I see the scenery and I am amazed from it. But when Maghrib came, only one musalli and one imam. So میں نے یوسف سے یوں کہا کہ ارے یوسف, اگر تو فراغت کے بعد دنیا کے پیچھے لگا تو کیا اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی؟ If after becoming farigh you start working in dunya, so Allah will ask you that you own people were far from deen. Why did you not do the work of deen in them? اس لیے فراغت کے بعد تم ان علاقوں میں کام کرو. اور تعلیم و تعلم, حضرت حاجی امداد اللہ نے جو کام شروع کیا, تعلیم و تعلم جو ہے احیاء دین تبلیغ میں لے جاؤ, آہستہ آہستہ محنت کر کے پورا علاقہ اٹھ سکتا ہے. If you do the work of deen, the whole area will become roshan by your work. When I go to Birmingham, in Birmingham, from the Pathan Ilaka and in Luton as well, people are from Gurgushti. یہاں شاید گرگشتی کے لوگ ہوں گے. اعظم بھائی یہیں گرگشتی کے ہیں؟ جی گرگشتی کے ہیں. People are from Gurgushti. They were completely far from deen. بہت زیادہ دین سے دور تھے. نصیر الدین محمود نصیر الدین غرشتوی فارغ ہو کے آئے. ایک فرد, one person فارغ ہو کے آئے, درخت کے نیچے پڑھانا شروع کیا. یہی نہیں, درخت کے نیچے پڑھانا, نہ بلڈنگ نہ کچھ نہیں. پوری زندگی کیا تکلیف اٹھائی ہوگی. How much struggle would he have done. ان کو آج جو ہے علاقہ
علاقہ جو ہے وہ ان کا علاقہ پٹھانوں کا علاقہ، جی علاقہ چچ کے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، نصیر الدین غرغشتوی علاقہ یہ، اور ابھی کا زمانہ علاقے چھچ کے جو ہے یہ شاہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے شاگردوں میں عجیب عجیب جو ہے مولانا حسین علی واہ بجرا والے مفسر قرآن، ہر جگہ جو ہے انہوں نے قرآن کی ترویج کی. ان کے شاگرد شاہ غلام جو ہے مولانا، ان کے شاگرد جو ہے مولانا غلام اللہ خان، انہوں نے پورے اس علاقے میں دین کا کام اور تبلیغ، ایک فرد کتنوں کی زندگی بدل دیتا ہے. حضرت مولانا مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر اشاعت دین کے لیے سفر کر رہے تھے. حضرت مرشد عالم was doing the work of deen, calling people to Allah. He arrived in a small village in a city now where a masjid was closed. مسجد بند تھی. دروازہ کھولا، جھاڑو دیا اور جو ہے وہاں نماز پڑھنی شروع کی. ارادہ کر لیا کہ یہاں دین کا کام کریں گے. So he started the work of deen there. Now, because he was doing bayan, people started to say کہ تو وہابی ہے، ان کی باتوں میں نہ جاؤ. He is a Wahhabi, don't go to him. تو حضرت نے جب تو کوئی آتا نہیں تھا، کوئی سننے کے لیے نہیں آتا تھا. Nobody is listening, nobody is coming. So he bought a mic and he started to do bayan so that the whole village and the whole city listens. باہر نکلتے تھے، پتھر مارتے تھے. When he was going out, people were throwing stone on him. Then the people of the village decided to chuck him out of the village. تو وہ آئے مسجد کے دروازے میں نکالنے کے لیے. تو حضرت said, took the Quran because he was حامل القرآن and he was always doing bayan of Quran. He took his Quran and said کہ اگر مجھے نکالنا ہو تو پہلے قرآن کو نکالنا پڑے گا. If you want to take me out, then you will have to take the Quran out. تو مسلمان تو ہوتے ہیں نا, they are Muslims. So they said عذاب الہی آئے گا اگر اس اللہ کے بندے کو نکال دیا. جمے رہے. آج پورے چکوال میں دارالعلوم لڑکوں کا اور لڑکیوں کا دارالعلوم اور 7-8 مساجد پورے چکوال میں اور پورے علاقے پر حاوی ہو گئے. کیا ایک فرد جو ہے زندگی پلٹ نہیں سکتا؟ One person cannot change the life of people. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, when he started the work of deen, he used to do gasht all over at the beginning in Delhi with his people of Mewat. میوات کے لوگوں کے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے. تو لوگ دہلی کے لوگ کہاں مانے. ایک میاں جی تھے جن کا کام تھا کہ جماعت جب بھیجے تو وہ جو ہے یہ دیہاتی لوگ اور شہر دہلی کے یعنی ریسپونسبل تاجر لوگ, they are very educated and very they have got big shops and everything. تو ایک میاں جی کو متعین کیا تھا کہ دہلی اور دیہاتیوں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کو نمٹائیں. تو میاں جی کا نام کتابوں میں ہے, دماغ سے نکل گیا. تو وہ جاتے تھے. Anywhere there will be fights between the Jamaat people who are villages from Mewat and the local resident of the capital city of India, Delhi, who are big
educated and or big businessman, then that person will go and sort that whatever differences there will be. Hazrat Maulana Ilyas Sahib Rahmatullah Alayh, he once came out of his masjid and he saw that Miyanji crying like a small baby, ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہے تھے. تو پوچھا میاں جی کیوں رو رہے ہو؟ تھک گیا میں جو ہے ان کے جنگلوں کو نمٹاتے ہوئے، کبھی اس کو سمجھاؤں اس کو سمجھاؤں ان کے پاس جاؤں، تو چھوٹے بچوں کی طرح رو رہے ہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ انشاءاللہ اب جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کا رونا اللہ قبول کرتا ہے. انشاءاللہ now the situation will improve because Allah will accept your crying. لیکن یہ کیسے دین کا کام پھیلا؟ How did it spread? میری عادت ہے کہ میں ہر بڑے بڑے مشائخ کی زندگیوں کی ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرتا ہوں تاکہ سمجھوں کہ ان کا کام کیوں مقبول ہوا. My habit is, and this is I will say to my students, to read the work of mashayikh so that you understand why they were accepted in the eyes of the world. تو حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن کی دونوں سوانح حیات، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب، سب کی حرفن پڑھو تاکہ کچھ سمجھ میں آئے. Try to read it the whole. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، مولانا یوسف صاحب نے لکھوایا ہے کہ بعض مرتبہ نظام الدین میں 3 دن تک فاقہ آتا تھا. Sometimes in 3-4 days there will be faqa, no food in Nizamuddin. And Maulana Yusuf Sahab was a small child, was young. تو ہم لوگ جس برتن میں جس میں آٹا ہوتا تھا اس کو کھولتے تھے، اس کے ہنجز کو کھولتے تھے. ہنجز میں جو تھوڑا بہت آٹا ہوتا تھا اتنا سا، کتنا آئے گا اتنا، اس سے روٹی بناتے تھے، وہ کھاتے تھے. اس طرح کی قربانی ہم اپنے شاگردوں سے نہیں چاہتے، اپنی شاگردات سے. لیکن تھوڑی بہت اگر دنیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، جی پڑھیے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آپ کا امتحان لیں گے، تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ویسے ہی جو ہے جنت مل جائے گی؟ نہیں ہوتا. قانون الہی یہ نہیں ہے، سمجھے مولانا؟ قانون الہی یہ نہیں ہے. آپ سے اس زمانے کے مطابق امتحان لیا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اس کے بعد جو ہے اللہ کی رحمت آتی ہے، تو کچھ تو قربانی کرنی پڑتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے نکلے تو آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. One time حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ came out of his house, of his room, and he saw all his followers they were against the wall, and they were so weak that they didn't have the strength to stand up. تو حضرت نے یوں کہا طاقت نہیں ہے. یہ حضرت کئی دنوں سے کھایا نہیں. کمرے میں گئے کہ شان سے اللہ سے دعا مانگی ہوگی کہ جو ہے کہ شان سے اللہ سے دعا مانگی. جب باہر نکلے کہنے لگے انشاءاللہ آج کے بعد نظام الدین میں کبھی فاقہ نہیں رہے. After today there will be no every time we will have food in نظام الدین. اس کے بعد یہ پوری دنیا میں دین کا کام پھیلا.
تو میں نے کئی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارے مشائخ نے کس طرح قربانیاں کی ہے تاکہ ہم تک دین پہنچے، اور اب ہمارے یہ فارغات اور ہماری فارغین کا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں اور دنیا کی طرف نہ لپکیں، چاہے جو بھی کچھ جو ہے وہ زور آئے اور دباؤ آئے۔ تو جو ہے میں نے ہمارے عالمی وہاں جزائر القمر کے ہیں، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو میں نے ان سے بھی کہا کہ جزائر القمر کے حالات ہمیں معلوم ہے۔ مدغاسکر، یہ اس کی والدہ مدغاسکر کی ہے اور جو ہے والد جزائر القمر کے ہیں یا اس طرف۔ تو میں نے کہا مدغاسکر میں کتنا کام کرنے جیسا ہے، اگر تم دنیا میں لگو اللہ کے یہاں پوچھو گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ ہمارے مشائخ میں کی آل اولاد میں یا ان کے متبعین میں جو ہٹے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ خصوصیات جو ان کے اکابر میں تھی وہ باقی نہیں رہتی۔ Those mashayikh who work very hard for the spread of deen, if their children, grandchildren, or the children of their grandchildren do not remain steadfast on the line drawn by their mashayikh, then slowly نستبدل قوما غيركم. Allah Ta'ala change and choose somebody else. اس لیے کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ یہ ہماری نصیحت ہے ان فارغات کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو۔ اس لیے کہ دور دیکھو، آپ ادھر ادھر دیکھو کتنا فتنہ و فساد ہے، اور ہم علماء اور عالمات جو ہے اپنی ہی روٹی کے پیچھے مر پڑیں تو جو ہے یہ قوم کی پیاس کو کون بجھائے گا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن بچیوں نے جو ہے تعلیمات کو، اپنی تعلیمات کو پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کے والدین کی قربانیوں کو قبول کرے۔ ہم سمجھتے ہیں بچیوں کو بھیجنا آسان نہیں، فیس ادا کرنا آسان نہیں، ہر وقت جو ہے کبھی لینے کے لیے آنا ہوتا ہے، کبھی چھوڑنے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جو ہے سلیمان بھائی بھٹائی جو ہے ان کی 4-5 بچیاں یہاں سے فارغ ہوئی، 17 سال انہوں نے جامعہ کے چکر لگائے، 17 سال۔ تو جب آخری بچی فارغ ہوئی تو مجھ سے ملاقات کرنے لگے اور جو ہے رونے لگے اور کہنے لگے 17 years I came۔ تو میں نے کہا لیکن بہت کمایا، بہت کمایا، اس لیے کہ آنکھ جب بند ہوگی اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ یہ علم دین کا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام۔ یاد رکھو نحن نزنا بقوم لا نعز بالدنیا، دنیا سے ہمیں عزت نہیں ملتی، ہمیں دین، علم دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط والمصدر المقسط وهو العدل وهم القاسط فهو الجائر۔ وبالإسناد المتصل من نائل الإمام المحقق العلام رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جن سے ہم نے بخاری شریف پہلی مرتبہ پڑھی تھی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب، جو حضرت مفتی کفایت اللہ اور مفتی کفایت اللہ شیخ الہند
اور شیخ الہند حضرت نانوتوی کے شاگرد خاص تھے، وہ یہاں پہنچتے تھے تو ہر ایک سے 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کرواتے تھے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كشفته ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ان بچیوں نے جو قرآن پورا کیا ہے، جو کتابیں پوری کی ہیں، جو بچی فارغ ہوئی ہیں حفظ سے، اور جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کے حفظ کو بھی یا اللہ تو قبول فرما۔ ان کے والدین کے لیے یا اللہ یہ تاج کا ذریعہ بنے، یا اللہ ان کے پورے خاندان کے لیے یہ یا اللہ دین کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ اس کو مقدر فرما۔ جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سے دین کا کام لے لے، ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ دنیا کی طرف جانے والے بہت زیادہ ہیں، ہمیں جو ہے دین کے لیے منتخب فرمایا۔ یا اللہ ہمارے نسلوں میں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، مشائخ پیدا فرما، ایک فرد ایسا پیدا فرما جس سے ایک عالم کو فائدہ ہو۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ ان کے حالات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ایسے مجبور ہیں، ایسے حالات ہیں۔ یا اللہ تو امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ عراق کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سیریا کے مسلمانوں کو، لبنان کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کے حالات، اسی طرح یا اللہ ہندوستان کے مسلمان جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو، اسی طرح ایتھیوپیا یا ایریتریا اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما۔ پوری زندگی یا اللہ تیری نافرمانی کی یا اللہ تو معاف فرما اور ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مفتی حذیفہ کو صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، راحت نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جن کے بچے اور بچیاں یا اللہ ماں باپ کی والدین کی باتیں نہیں مانتے یا اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما، ان کو یا اللہ اپنے والدین کی
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جن کے والدین کا انتقال نہیں ہوا ہے ان کو ان کی خدمت کر کے، یا اللہ ہم میں سے جو بھی ہیں ایسے ان کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے والدین کے انتقال ہوا ہے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ یا اللہ امت پر تیری رحمت کی چادر کو بچھا دے، یا اللہ امت پر تیری رحمت کی چادر کو بچھا دے، یا اللہ امت پر تیری رحمت کی چادر کو بچھا دے، یا اللہ جتنے بھی ساتھی ہیں جن کے دلوں میں جو بھی یا اللہ جائز مرادہ ہیں، یا اللہ ان کو پورا فرما، یا اللہ ان کو پورا فرما، یا اللہ ان کو پورا فرما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakallah to the brothers for taking time out to take part in this program. And Hazrat Sahib has instructed us to extend congratulations to the fathers of the graduates, Maulana Suhail Ahmad Javed, Rashik Mia, Siraj Jiwa, Ijaz Ahmad, Roshanuddin Ahmad, Hafiz Khundukar Fayaz Ahmad, Muhammad Imtiyaz Latif Khan, Maulana Ashfaq Rafiq Patel, Musharraf Abdul Bari, Maulana Mujibur Rahman, Mu'in Shafi, Nabil Abdul Qadir Al-Hajrawi, Razaur Rahman Chaudhry, Abdul Malik Khaliq, Abdul Muqtadir Mia, Muhammad Saiful Islam, Fakhrul Islam Khan, Sahad Khan, Abdul Alim, and Yusuf. So Allah subhanahu wa ta'ala accept our time, Allah subhanahu wa ta'ala accept our sacrifice for coming here, Allah subhanahu wa ta'ala accept everything that we do for the sake of deen, Allah subhanahu wa ta'ala accept us for the work of deen, Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to stay on this correct path, the path of our elders, the path of our akabir. Allah subhanahu wa ta'ala save us from those places and taking part in those things which will make us water down our deen, which will make us go away from the path. Allah subhanahu wa ta'ala accept us, Allah subhanahu wa ta'ala accept the whole ummah inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.